اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی۔ جنوری سے جون تک اضافے کی شرح 100% تک ہوگی۔ گھریلو کمرشل صارفین اور پاور سیکٹر پر اطلاق ہوگا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 40 ارب کی گرانٹ منظور۔ روس سے $1 کروڑ 43 لاکھ کا قرض مؤخر کرنے کی بھی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ گیس کی قیمتوں میں اضافے کی توثیق ہوگی۔ کابینہ IMF پروگرام پر پیش رفت کا جائزہ بھی لے گی۔ بجلی کے حالیہ بریک ڈاؤن پر پاور ڈویژن کی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ میں نے صدر پوٹن سے طے کر لیا تھا کہ جس طرح ہندوستان کو سستا تیل دے رہے ہیں ہمیں بھی وہ سستا تیل دیں۔ یہاں جناب ہمارا آرمی چیف کہتا کہ نہیں کنڈیم کرو روس کو کیونکہ انہوں نے یوکرین میں انویڈ کر دیا۔ ہمارے آرمی چیف نے آپ یہ سوچیں کہ خود ایک یعنی گریڈ 22 آفیسر نے بیٹھ کے خود کنڈیم کر دیا روس کو اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے۔ جنرل باجوہ نے کہا یوکرین کے معاملے پر روس کی مذمت کرے۔ میں نے کہا بھارت نہیں کر رہا، ہم کیوں کریں؟ ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے۔ گریڈ 22 کے افسر نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے خود ہی مذمت کر دی۔ آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہوں گے۔ یہاں طاقتور مافیا جو مرضی کر لے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ عمران خان کا ویڈیو لنک پر خطاب۔ عمران نیازی کی ہرزہ سرائی قوم کو مایوس کر رہی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی اقتدار کے لیے بے چین ہے، چاہے ملک عدم استحکام سے دوچار ہو جائے۔ عمران خان کی سیاست جھوٹ پر مبنی ہے جو آئے روز بے نقاب ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ عمران خان کو یقین ہے کہ ان کے حامی ذہنی معذور ہیں۔ ایک دن گالی اگلے دن معافی، ان کی سیاست ہے۔ پی ٹی آئی کا اقتدار میں آنا ہی رول آف لا کی خلاف ورزی تھا۔ ان کا دور حکومت رول آف جنگل تھا۔ آپ جیسے فورن ایجنٹ، بہروپیے اور منی لانڈرر سے آزادی حاصل کر کے ملک آزاد ہوتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا رد عمل۔ عمران خان نے اپنے دور میں ہمیشہ سیاسی مخالفین کو نشانہ بنایا۔ میں کھیلوں گا یا کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا کے رویے سے ملک کا نقصان ہوگا۔ تاریخ میں پاکستان اتنے بڑے سیاسی و معاشی بحران سے کبھی نہیں گزرا۔ ہم سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سیاسی رابطوں کے لیے کمیٹی تشکیل دیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کی اسلام آباد میں گفتگو۔ آپ نے ہمارے استعفے بھی جلدی میں قبول کیے ہیں، اب آپ الیکشن لڑنے جوگے بھی نہیں ہیں۔ الیکشن لڑنے کو یہ تیار نہیں ہے۔ اب میں آپ سے اسپیکر سے پوچھتا ہوں، اس وقت بھاگ بھاگ کے آپ نے استعفے قبول کیے ہیں، اب ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، نہ پیپلز پارٹی والے ابھی تک الیکشن میں کاغذ جمع کروا پا رہے ہیں، نہ نون والے کروا پا رہے ہیں۔ یہ جو PDM ہے، یہ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں کیا یہ تو باہر کس وقت جس طرح سے میں کھڑا ہوں ادھر مارکیٹ میں، فیڈ مارکیٹ میں اسلام آباد، یہ کسی مارکیٹ میں کھڑا ہو کے کھانا نہیں کھا سکتے۔ آپ نے استعفے منظور کر لیے لیکن الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں۔ سیاسی مخالفین انتخابات سے بھاگ رہے ہیں۔ PDM والے کسی مارکیٹ میں کھڑے ہو کر کھانا نہیں کھا سکتے۔ ان میں عوام کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں۔ احمقانہ پالیسیوں کے نتیجے میں ماضی میں ملک کو بہت نقصان پہنچا۔ فواد چودھری کی میڈیا ٹاک۔ آڈیو لیکس کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت۔ شوکت ترین کے خلاف مقدمہ درج۔ FIA کی جانب سے مقدمہ درج کرایا گیا۔ شوکت ترین نے بدنیتی سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے خزانہ کو ورغلانے کی کوشش کی۔ سابق وزیر خزانہ پوچھے گئے سوالات کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکے۔ FIR کا متن۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد۔ الیکشن کمیشن کا وفد آج دن 12 بجے گورنر سے ملاقات کرے گا۔ الیکشن کی تاریخ سے متعلق مشاورت ہوگی۔ گورنر نے بھی آج اجلاس طلب کر لیا۔ چیف سیکرٹری IG پنجاب شرکت کریں گے۔
जिस वक्त इलेक्शन कमीशन कहेगा उस वक्त इंतखाबात करा देंगे। पंजाब में निगरान हुकूमत इलेक्शन कराने आई है। मेरिट और शफाफियत को मद्देनजर रखते हुए इक़दाम कर रहे हैं। पूरी कोशिश होगी गैर जानिबदारी से इलेक्शन कराए जाएं। जिसने तनकीद करनी है बेशक करे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाने का केस। शेख रशीद की दरखास्त जमानत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। मुकदमे की समाअत 16 फरवरी तक मुलतवी। पंजाब हुकूमत के मिल मालिकान से मुज़ाकरात कामयाब। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। आज से मामूल के मुताबिक आटे की सप्लाई बहाल हो जाएगी। मिल मालिकान के मुतालिबात से वज़ीर आला पंजाब को आगाह कर दिया गया। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और साबिक़ वज़ीर दिफा परवेज़ खटक की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात पर मुशावरत। गवर्नर और इलेक्शन कमीशन तारीख मामले पर फुटबॉल खेलना बंद करें। अदालती फैसले के बाद इलेक्शन की तारीख में ताख़ीर का कोई जवाज़ नहीं। चौधरी परवेज़ इलाही की गुफ्तगू। काफली के रहनुमा चौधरी मूसा इलाही ने सेशन अदालत गुजरात से 23 फरवरी तक पूरी जमानत करा ली। मूसा इलाही और चौधरी वजाहत हुसैन के खिलाफ थाना कड़ियांवाला में मुकदमा दर्ज है। इंतकामी कार्रवाइयों से घबराने वाले नहीं। चौधरी मूसा इलाही। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के इलाके तौंसा शरीफ को जिला बनाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने अहकामात जारी किए थे। यूनियन काउंसिल्स की हल्का बंदियों का अमल जारी होने पर नया जिला नहीं बन सकता। ईसीपी का हुक्मनामा। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल खुद नोटिस केस की समाअत फॉरेन ऑफिस और JIT की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। केस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट लीक कैसे हुई? चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। कीनिया में ज्यादा ताउन नहीं किया गया। कोई ऐसा मवाद नहीं मिला जिससे किसी नतीजे पर पहुंचे। सरबराह JIT का बयान। अदालत ने 2 हफ्ते में खुसूसी JIT से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में तुर्किया के सिफारत खाने का दौरा। सफ़ीर से मुलाकात में ज़लज़ले के नुकसानात पर इजहार ताज़ियत। मुतासरीन की बहाली तक तुर्क भाइयों की हिमायत जारी रखेंगे। शहबाज शरीफ का वादा। सदाकारी का एक अहद तमाम। आलमी शोहरत याफ्ता हिदायतकार, सदाकार, अदाकार और मेज़बान ज़िया मोहिउद्दीन इंतकाल कर गए। कराची में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद सुपुर्द खाक। हुकूमत ने ज़िया मोहिउद्दीन को 2012 में हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो, मरियम औरंगज़ेब, निगरान वज़ीर आला पंजाब समेत अहम शख्सियात का भी इंतकाल पर इजहार ताज़ियत।